السلام علیکم، خوش آمدید۔ آج ہم ایک نہایت خوبصورت اور سبق آموز داستان سیکھیں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جو جنات، ہوا اور جانوروں کے بادشاہ تھے۔ تو آئیے اس بابرکت داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ انبیاء کرام کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے بعض برگزیدہ بندوں کو ایسی نعمتیں عطا کیں جو انسانوں کے لیے حیرت کا سبب بنی۔ حکمت، اقتدار اور ایسی ذمہ داریاں جو دلوں کا امتحان لیتی ہیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں۔ وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، مگر ان کی زندگی صرف سلطنت اور معجزات کی کہانی نہیں، بلکہ یہ عدل، شکر، نظم و ضبط اور اللہ کی اطاعت کا عظیم سبق ہے۔ ان کے پاس ایسی فوج تھی جس کا تصور بھی عام انسان نہیں کر سکتا، پھر بھی وہ اپنے رب کے سامنے عاجز اور فرمانبردار رہے۔ یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان، ایک ایسی شخصیت جن کی اصل طاقت ان کی سلطنت نہیں بلکہ ان کی اللہ سے وفاداری تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو قوت، حکمت اور بنی اسرائیل کی قیادت عطا فرمائی، اور پھر ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور قیادت کی عظیم ذمہ داری سونپی گئی۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، یعنی انہوں نے نبوت اور حق کی قیادت کو سنبھالا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا مقام صرف بادشاہی کی وجہ سے نہیں تھا۔ ان کی عظمت کی بنیاد تھی علم، تقوی اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ قرآن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان دونوں نے فیصلہ دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس معاملے کی زیادہ گہری سمجھ عطا فرمائی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں قیادت شہرت سے نہیں بلکہ ہدایت اور عدل سے قائم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسے انعامات عطا کیے جو انسانی تاریخ میں بے مثال ہیں۔ انہیں ہوا پر اختیار دیا گیا جو انہیں طویل فاصلے بہت کم وقت میں طے کروا دیتی۔ انہیں جنات پر حکومت دی گئی جو اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، عمارتیں بناتے، سمندر میں غوطہ لگاتے اور بھاری کام سر انجام دیتے جو انسانوں کے لیے مشکل تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پرندوں اور جانوروں کی زبان کا علم بھی عطا کیا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ سب طاقتیں ان کی ذاتی نہیں، یہ نہ جادو تھا نہ خود ساختہ کمال، یہ سب اللہ کی عطا تھیں، نبوت کے مقصد کے لیے اور عدل قائم کرنے کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے کہ سلطنت ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ہر نعمت یا تو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے یا تکبر میں مبتلا کر کے تباہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ سے ایک خاص دعا کی۔ انہوں نے اللہ سے ایسی سلطنت مانگی جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے۔ یہ غرور کے لیے نہیں تھا بلکہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی اور ایک عظیم ذمہ داری کے طور پر۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عظیم فوج کے ساتھ روانہ تھے۔ انسان، جنات اور پرندے سب اللہ کے حکم سے ایک نظم میں چل رہے تھے۔ جب یہ لشکر ایک وادی کے قریب پہنچا تو قرآن ہمیں ایک دل ہلا دینے والا منظر دکھاتا ہے۔ ایک چیونٹی نے اپنی قوم کو پکارا اور کہا کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی تو انہوں نے تکبر نہیں کیا، انہوں نے اسے حقیر نہیں سمجھا، بلکہ وہ مسکرائے اور فوراً اللہ کے سامنے جھک گئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں ہمیشہ شکر گزار رکھے، نیک عمل کی توفیق دے اور انہیں اپنے صالح بندوں میں شامل فرمائے۔ یہ منظر ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک نبی جس کے پاس بے مثال اختیار تھا، وہ بھی ایک چھوٹی سی مخلوق کی جان کو اہمیت دیتا ہے۔ اصل قیادت وہ ہے جو کمزوروں کے ساتھ رحم اور انصاف کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت نظم و ضبط پر قائم تھی، یہاں تک کہ ان کے لشکر میں کوئی بھی جواب دہی سے آزاد نہ تھا۔ جب انہوں نے ہدہد پرندے کو غیر حاضر پایا تو انہوں نے اس کی غیر حاضری کو نظر انداز نہیں کیا۔ انہوں نے وجہ پوچھی، کیونکہ ذمہ دار قیادت میں ہر کام کی نگرانی ہوتی ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشہور واقعات میں سے ایک واقعہ ملکہ سبا کے ساتھ بھی ہے۔ ہدہد پرندہ واپس آیا اور ایک بڑی خبر لایا۔ ایک بادشاہت ہے جس پر ایک عورت حکومت کرتی ہے، اور وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ذاتی غصے سے نہیں بلکہ نبوت کے مقصد کے مطابق رد عمل دیا۔ انہوں نے ایک خط بھیجا، صاف، باوقار اور واضح پیغام کے ساتھ کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کے آگے سر جھکا دیں۔ ملکہ سبا عقل مند تھی۔ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ اس نے جلد بازی سے جنگ کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ معاملے کو حکمت سے سمجھنے کی کوشش کی۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو اللہ نے ایسے نشانات دکھائے جس سے اسے سمجھ آ گیا کہ اصل حقیقت بادشاہت سے بڑی ہے۔ پھر وہ ایمان لے آئی۔ اس نے اپنی غلطی تسلیم کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک گئی۔ یہ محض سیاسی کامیابی نہیں تھی، یہ تو توحید کی کامیابی تھی۔ وہی پیغام جس کے ساتھ تمام انبیاء آئے، صرف اللہ کی عبادت بغیر کسی شریک کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت انسان کی عظمت کی دلیل نہیں، ایمان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوا، جنات اور بے مثال فوج کا اختیار تھا، لیکن وہ سب سے زیادہ خوف اللہ کا رکھتے تھے۔ وہ عاجزی، شکر اور انصاف کے ساتھ جیتے تھے۔ آج کے دور میں دنیا کے بہت سے لوگ شہرت، دولت اور اختیار کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اصل سوال یہ نہیں کہ تمہارے پاس کتنا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ تم اسے کیسے استعمال کرتے ہو۔ اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اسے اخلاص کے ساتھ استعمال کرو، اگر قیادت دی ہے تو عدل کے ساتھ کرو، اگر دولت دی ہے تو شکر کے ساتھ خرچ کرو، اگر طاقت دی ہے تو دوسروں کی حفاظت کرو، ظلم نہ کرو۔ مومن کی کامیابی کا معیار مقام و منصب نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت ہے۔ بس یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر نعمت کے ساتھ عاجزی ضروری ہے، ہر اختیار کے ساتھ جواب دہی ضروری ہے، اور ہر کامیابی کے ساتھ اللہ کی طرف جھکنا ضروری ہے۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔